کلپ نمبر 1645۔ اس کلپ میں آپ سورہ ممتحنہ کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ ممتحنہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ نام رکھنے کی وجہ، ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام ممتحنہ ہے، اس سورت میں اس کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی اس سورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمے فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ سورہ ممتحنہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ان مشرکین کے احکام بیان کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی۔ نیز اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی مومنہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت میں مزید یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ نمبر 2، اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تاکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ نمبر 3، یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ ممتحنہ کی اپنے سے ماقبل سورت حشر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اہل کتاب اور کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ شان نزول، بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے عرض کی، محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے کپڑے بنائے اور سامان دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی
اور اس کی معرفت ایک خط اہل مکہ کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: حضور انور علیہ السلام تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کی خبر دی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا: روضہ خاخ کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعا کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور انور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قسم کھا کر فرمایا: سرکار دو عالم علیہ السلام کی خبر واقعے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا: تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قتل کرنے پر بالکل آمادہ ہیں تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ حضرات خط لے کر واپس پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حاطب کو بلا کر فرمایا: اے حاطب، خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی ہے تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت دل میں نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا، میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا۔ اور یاد رکھو، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ